عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اس حدیث کا موضوع نماز میں بات کرنا. کوئی شخص اگر نماز میں بات کرے گا عمدن تو اس کی نماز باطل. اگر سہون کوئی لفظ ادا ہو گیا تو اپنی نماز جاری رکھے گا اگر سہون اور کسی توجہ کے بغیر. لیکن اگر عمدن کوئی کلام کرے گا تو نماز باطل. آغاز اسلام میں ضروری بات کرنا جائز تھا. یعنی دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ضروری بات ہو تو اپنے ساتھی سے وہ بات کر لیا کرتا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کو منسوخ کر دیا اور نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا. صرف نماز میں وہ چیز پڑھی جائے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. قرات ہو, اللہ کا ذکر ہو. باقی یہ کلام الناس اور یہ باتیں ان تمام کو ممنوع قرار دے دیا گیا. راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ, یہ انصاری صحابی ہیں اور انصار کے قبیلے خزرج سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے 17 غزوے جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر اور شامل ہو کر. اور یہ زید بن ارقم وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار کی بات بتائی تھی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مدینے جا کر ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اشارہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف تھا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کی طرف تھا کہ مدینے جا کر ہم انہیں نکال دیں گے. تو زید بن ارقم نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتا دی. ابی بن سلول آ گیا, آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے صاف انکار کر دی کہ میں نے یہ بات کہی نہیں اور زید جھوٹ بول رہا. اب زید کی عدالت جو ہے وہ سامنے مشکوک ہوتی نظر آ رہی. اللہ رب العزت نے اپنے زید بن ارقم نبی علیہ السلام کے صحابی کی تصدیق اور تائید کی اور ان کی عزت کی حفاظت کی, اور قرآن نے وحی بھیج کر بتایا کہ یہ بات اس منافق نے کہی ہے اور زید نے سچ کہا ہے. اس کی تکذیب آ گئی اور صحابی کی تصدیق آ گئی. یہ ان کی عظمت کی جو ہے وہ دلیل ہے. آخری عمر کوفہ میں گزاری اور سن 66 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بات ہے کہ کننا نتکلم فی الصلاۃ, ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے پہلے. یکلم الرجل منا صاحبہ, ہر شخص اپنے ساتھ والے ساتھی سے بات کرتا تھا اگر کوئی ضرورت ہوتی. وہ میرا جنبے ہی فی الصلاۃ, وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا نماز میں, یعنی جو بھی پہلو میں کھڑا ہوا ہے اس سے کوئی ضروری بات کر لیتا. حتی نزلت, حتیٰ کہ قرآن کا یہ فرمان نازل ہوا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ حفاظت کرو نمازوں کی بطور خاص عصر کی نماز کی اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین, اے ساکتین, خاموش, اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہوا کرو. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ, ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا, خاموش رہنے کا. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ, اور ہم کو کلام سے روک دیا گیا اور باتوں سے روک دیا گیا. تو آغاز اسلام میں باتیں کرنا جائز تھا, پھر شریعت نے اس امر کو منسوخ کر دیا. اب کسی قسم کا کلام جو ہے وہ ناجائز ہوگا, اور کوئی شخص اگر جان بوجھ کے کلام کرے گا اس کی نماز باطل. جی.